العلیم و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جس وقت بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا تابعدار بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی تابعدار امت جو تیری تابعدار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں دکھلا مناسک حج کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور رجوع کر ہم پر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، بھیج ان میں ایک رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ قرآن کریم کی سابقہ آیات میں اہل مکہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا، اے اللہ، مکہ والوں کو ہر قسم کے رزق، پھل اور میوے عطا فرما۔ آپ نے دیکھا آج بھی دنیا مشاہدہ کر رہی ہے کہ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پوری دنیا کے جس کونے کے اندر جو بھی پھل پیدا ہوتا ہے، سبزی پیدا ہوتی ہے، یا جس مشین کے اندر جو مصنوعات بنتی ہیں، دنیا کا اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا، اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں، پھل سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ درختوں کے پھل، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اتنی جامع تھی کہ اللہ جس چیز سے بھی جو اس کا ثمرہ باہر آئے، اللہ تو اہل مکہ کو وہ عطا کر۔
آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو بھی اعلیٰ قسم کی چیز بنتی ہے وہ مکہ مکرمہ کی مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے، اللہ پاک انہیں عطا فرماتے ہیں۔ اب مکہ، اہل مکہ کے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اب نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اللہ، مکہ والوں کے لیے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے دعا کی تھی، مدینہ والوں کے لیے میں محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعف ما بمکۃ من البرکہ، اے اللہ جتنی برکت تو نے مکہ والوں کو عطا فرمائی ہے اس سے دگنا برکت میری دعا کی وجہ سے مدینہ والوں کو عطا فرما۔ آج آپ دیکھیں جتنے حاجی جاتے ہیں، عمرے والے جاتے ہیں، انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ خریداری آپ مدینہ منورہ سے جا کے کریں۔ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے بھی بہترین قسم کی، اعلیٰ قسم کی چیزیں دستیاب ہیں۔ آپ مدینہ منورہ کی جس مارکیٹ کے اندر چلے جائیں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے جائے، اللہ مجھے بھی لے جائے، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مدینہ والوں کو مکہ والوں کا دگنا عطا فرما اور ان میں دگنا برکت عطا فرما۔ تو بہرحال آج وہ برکت کے نشان سارے سامنے ہیں۔ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ تو باغات کا گڑھ تھا، ارد گرد سارے باغ ہی باغ، باغ ہی باغ، اور زرخیز علاقہ تھا پہلے بھی۔ تو جب بھی کوئی پھل مدینے میں ہوتا تو پہلا پھل لوگ توڑ کے آ کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور سرور کونین کی خدمت میں پیش کرتے، اور حضور علیہ السلام وہ پہلا پھل کسی بچے، معصوم بچے کو بلا کر اس بچے کو کھلاتے، اور کھلانے کے بعد اللہ کے رسول ایک اور دعا ارشاد فرماتے، اے اللہ مدینے کے پھلوں میں اضافہ فرما، مدینے کے مد میں برکت فرما، مدینے کے سا میں برکت فرما۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ مد اور سا، جس طرح ہمارے ہاں یہ فصل کی پیمائش کے لیے دانوں کی، گندم کی، جو کی، مکئی کی پیمائش کے لیے اوڈی ہوتی ہے، کڑوا ہوتا ہے، اسی طرح وہاں مد ہوتا تھا، سا ہوتا تھا، اس کے ساتھ ان پیمانوں کا یہ نام ہوتا تھا۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، اے اللہ مدینے کے پھلوں میں برکت کر، مدینے کے مد میں برکت کر، مدینے کے سا میں برکت کر۔ گویا کہ حضور یہ ارشاد فرماتے تھے، اے اللہ مدینے کی اوڈی میں برکت کر، مدینے کے کڑوے میں بھی برکت کر۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا۔ پھر اللہ نے ایسی برکت فرمائی، آج وہاں برکت آنکھوں سے ہر آدمی جا کے دیکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں اللہ پاک نے کیسی برکت فرمائی۔ یہ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ثمرات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات کے اندر، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب بلند کی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ کی بنیاد آ کے ڈالی، نہیں، بنیادیں پہلے سے موجود تھی۔ کب؟ حضرت آدم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں سب سے پہلے بیت اللہ تعمیر کیا، اور زمین پر کوئی گھر موجود نہیں تھا، بلکہ زمین کا ٹکڑا جہاں سے کھینچا گیا زمین بنائی گئی وہ خانہ کعبہ کی زمین تھی۔ اور وہاں پر اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی معیت میں اللہ تعالیٰ نے وہاں خانہ کعبہ بیت اللہ کی بنیاد رکھی، اپنا گھر سب سے پہلے بنایا۔ اس سے پہلے گھر اور مکان بنانے کا تصور ہی نہیں تھا۔
اب یہ جب بنایا تو بنانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام اب بیت اللہ کے لیے مٹیریل کہاں سے آیا؟ علماء نے لکھا ہے، تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ سارا مٹیریل وہاں جو پانی استعمال ہوا وہ بھی اللہ نے جنت سے بھیجا، جو گارا استعمال ہوا اللہ نے جنت سے بھیجا، جو پتھر استعمال ہوئے اللہ نے جنت سے بھیجے۔ اب مٹیریل بچ گیا، جبرائیل علیہ السلام نے، اللہ تیرا گھر تو تعمیر ہو گیا ہے لیکن یہ مٹیریل بچ گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، جبرائیل کعبے کی، جس کعبے کو تو نے بنایا نا آدم کی معیت میں، اس کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اس مٹیریل کو اپنی مٹھیوں میں لے کر مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف پھینک۔ اللہ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں تو پھینکے گا میں زمین کے کونے کونے میں اس کے ذرات پہنچا دوں گا، جہاں جا کر اس کے ذرے گریں گے وہاں کعبے کی بیٹی مسجد بنے گی۔ یہ آپ کی مسجد عثمان غنی ہے، دوسری مساجد ہیں، تیسری مساجد ہیں، جتنی مساجد ہیں، یہاں مسجد نہ بنتی، یہ مسجد اس لیے بنی ہے کہ یہاں کعبے کے مٹیریل کے بچے ہوئے ذرات گرے ہیں، اگر ذرات نہ گرتے یہاں مسجد نہ بنتی، اس لیے اس کو کعبے کی برانچ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی زمین کے اندر وہ مٹیریل شامل ہے جس مٹیریل کو کعبے کی تعمیر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے منگوایا تھا۔ اب یہ جہاں جہاں جا کے گرا ہے وہاں مسجد ضرور بنے گی قیامت آنے سے پہلے، اور مسجد جہاں بن گئی پھر وہ مسجد ہی رہتی ہے قیامت تک، وہاں کوئی دوسری چیز بنا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، باپ بیٹا دونوں، باپ معمار ہے ابراہیم علیہ السلام، اب بیٹا ساتھ مزدور ہے اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ دیکھیں پیغمبر سے دیواریں تعمیر کروا رہے ہیں اور دوسرے پیغمبر کو ساتھ مزدور بنا رہے ہیں تاکہ کل آنے والا کوئی شخص کسی معمار اور مزدور کو ہلکی نگاہ سے نہ دیکھے۔ پروردگار عالم نے سب سے پہلے یہ کام انبیاء سے کرا کے دنیا کو بتا دیا کہ کوئی یہ اس کام کرنے والے کو تانا نہ دے، اگر تانا دے گا یہ تانا پیغمبر کی ذات تک جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے دیوار بنانے والا پیغمبر، سب سے پہلے مزدوری کرنے والا پیغمبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کے اندر ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں بلند فرما رہے تھے اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، بیت اللہ تعمیر ہو گیا۔ اب تعمیر کرنے کے بعد فرمایا مسجد کی بلڈنگ کافی نہیں ہوتی، اب اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے معلم کی ضرورت ہوتی ہے، عالم دین کی ضرورت ہوتی ہے، اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے کسی امام اور خطیب کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنانے کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ پھر پھیلا دیے۔ اب ہاتھ پھیلا کے ابراہیم علیہ السلام کیا دعا فرماتے ہیں؟ پہلی دعا یہ کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میں نے مسجد بنا دی، میں نے کعبہ بنا دیا، میں نے بیت اللہ بنا دیا، اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتا ہوں، اے اللہ میری اس خدمت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر، پہلی دعا۔ اب دوسری دعا یہ فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ مجھے بھی اپنا تابعدار بنا۔ بعض دفعہ آدمی جب بڑا کام کرتا ہے نا، کرنے کے بعد ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو سن دیکھے ہو سی بعض حاجی آج کر کے جدو آنن عمرہ کر کے آنن پھر مسیتی دا راہ نہیں دیکھتے، آتن جی ایسی تے پڑھ آئے ہستیاں تے خدا تے چڑھ گئیں، ایک ہی نمازہ دا اتنا ثواب ہے، فلانی جائی بھی اتنا ثواب ہے، اور پھر اتنے آ کے ٹلے ہو گئے نے عبادت پہ۔ بعض دفعہ آدمی کو بڑا کام کر دے نا، وہ آتے جی میں مجھ بڑا کم، میں تے مجھ بڑا مولوی ہو گیا، میں مجھ بڑا خطیب ہو گیا، میں مجھ بڑا علامہ ہو گیا، میں مجھ بڑا بزرگ بن گیا، وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں اتنا بڑا کام، اللہ کا گھر تعمیر کیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، کہیں ذہن کے اندر یہ بات نہ آ جائے
اور جی اسی تے مجھ بڑے بزرگ بن گیا۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں؟ عجز و انکساری کے ساتھ خدا کے حضور دعا کرتے ہیں۔ پہلی دعا اے اللہ تو قبول کر، دوسری دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے بھی اپنا فرمان بردار بنا، اللہ مجھے بھی اپنا تابعدار بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ میری اولاد کو بھی اپنا تابعدار بنا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے پھر فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ مجھے ذرا حج کے طریقے بھی سکھا دے، مناسک بھی مجھے بتا دے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست کرتے ہیں ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ اب اس گھر کی آبادی کے لیے، اس مسجد کی آبادی کے لیے، اس بیت اللہ کی آبادی کے لیے، اس خانہ کعبہ کی آبادی کے لیے، اے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر التجا کر کے ایسا امام مانگتا ہوں، ایسا مدرس مانگتا ہوں، ایسا معلم مانگتا ہوں۔ اے اللہ ایسا امام، مدرس اور معلم مجھے عطا کر کہ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، جو اس کے اندر بیٹھ کر تیرے قرآن کی آیتیں پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم بھی دے۔ آگے فرمایا وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم بھی دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے دلوں کو پاک بھی کرے، لوگوں کو تزکیے کا درس بھی دے۔ فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے ربا بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ دے۔